تدفین میت کے بعد میت سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس سوال کا جواب ہے کہ ہاں، میت کو جب ہم دفن کر دیتے ہیں تو میت کو دفن کرنے کے بعد دو فرشتے میت کے پاس آتے ہیں، جسے منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں، دونوں کا نام منکر نکیر ہے۔ فرشتے کو میت کو اٹھا کر بٹھلاتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ بہت ہی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور یہ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ میت سے سوال جواب ہوتا ہے، فرشتے سوال جواب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جب بندہ جواب دے دیتا ہے صحیح، پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تمہارا نبی کون ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تین سوال ہونے کے بعد ہم میں سے اکثر لوگوں کو تین ہی سوال کا بارے میں پتہ ہے، لیکن چوتھا سوال بھی ہوتا ہے قبر میں۔ چوتھا سوال کیا ہوتا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہوتا ہے جو یہ تین جواب صحیح دے دیتے ہیں، ان سے چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان ساری باتوں کا علم تمہیں کہاں سے ہوا ہے؟ وہ بندہ پھر بتاتا ہے کہ ہم نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم نے سیکھا ہے۔ تو تین سوال جو صحیح دیتا ہے ان سے چوتھا سوال ہوتا ہے کہ تم نے ساری چیزیں اللہ کے بارے تم نے کہاں سیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے جانا ہے، اور ٹھیک اسی طرح دین کے بارے میں تمہیں کیسے جانکاری ہوئی ہے۔ تو چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ قرآن سے ہم نے سیکھا ہے۔ یہ چار سوالات ہوتے ہیں۔ تو میت کو دفن کے بعد سوال جواب، اس کا جواب ہے کہ ہاں ہوتے ہیں، اور دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھا، حالانکہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ بندہ جب صحیح جواب دے دیتا ہے، فرشتے ان سے کہتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ تو اس وقت صحیح جواب دینے والا فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، ہم اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں اور ان سے یہ بتا کر کے آئیں کہ ہماری اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس اب جا سکتے ہو۔ یہ کون تمنا کرتے ہیں؟ نیک انسان، کہ گھر والوں کو خبر دے دیں، بچوں کو، بیوی کو خبر دے دیں کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہے، ہم صحیح سالم ہے۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، اس میت سے، اس مردے سے فرشتے کہتے ہیں کہ سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کو سوائے اس کا شوہر کے کوئی جگاتا نہیں ہے کہ ابھی سونے دو۔ اسی طرح حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی سو جاؤ۔ کب تک سو؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں قیامت سے اٹھائے گا۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، 70 در 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کے ساتھ یہی معاملہ کریں، آمین۔ لیکن وہی بندہ اگر کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہے، جیسے اس نے لوگوں سے سنا تھا ویسے ہی ان کا جواب رہتا ہے۔ کوئی تو ایسا جواب دیتا ہے کہ ہاں لا ادری، میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، بس لوگوں سے سنا تھا، ہاں کوئی ہے، خدا ہے، کوئی آسمان پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یا اتنا جانتے ہیں کہ لوگوں سے سنا تھا۔ بہت سے لوگ جو نہیں مانتے ہیں پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسپیکٹ سے، عزت سے لیتے ہیں کہ ہاں محمد کوئی تھا۔ دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں، حکم ہوتا ہے قبر کو، زمین کو کہ تنگ ہو جا۔ وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے گھس جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر، یعنی دونوں قبر کا جو حصہ ہوتا ہے آپس میں مل جاتا ہے تو بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے، ایک پسلیاں دوسرے کے ساتھ جا کے سما جاتی ہیں۔ اب وہاں سے اسے قبر کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
یہ کب تک؟ جب تک قیامت نہ آ جائے، قیامت کے دن تک ان کے ساتھ مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ تو پہلے کا جواب کیا ہے کہ ہاں میت کے دفن کے بعد میت سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں مسئلہ ہے کہ کیا میت دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے میت کے حق میں دعا کرنی چاہیے؟ ہم لوگ دفن کرتے چلے آتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں، لیکن گھر والوں کو، خاص رشتہ داروں کو چاہیے، یہ سنت ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے لمبی دعائیں کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے ہیں، اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، تو آپ وہاں کھڑے ہوتے اس کے قبر کے آس پاس اور آپ لوگوں سے کہتے کہ اخی استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو، واسألوا لہ التثبیت، اور ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ اب ان سے سوال جواب ہوگا، اس میت سے اب سوال جواب ہوگا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان کے استغفار کی دعا اور صحیح جواب دے سوال کرنے کے وقت، تو ثابت قدم رہے، ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو دفن کے بعد استغفار کی دعا، اللہ ان کے خطا گناہ، سارے خطا گناہ کو معاف فرمائے، اور اب جو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو رہا ہے، اللہ اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے، صحیح جواب دینے کی انہیں توفیق دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے میت کے حق میں دفنانے کے بعد۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ کیا عذاب قبر حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا عذاب قبر سے پناہ مانگنا سنت ہے؟ تو جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، آپ ایک مرتبہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے قبر کے فتنوں کا تذکرہ کیا، آپ نے قبر کے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ راوی حدیث حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس خطبے کے اندر قبر کے عذاب کا ذکر کیا تو مسلمان جو موجود تھے وہ چیخ پڑے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع کے دور میں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس خاتون نے، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کچھ کام کیا کرتی تھی، تو کوئی ان سے کوئی کام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی کام کرتی اور کچھ ہو جاتا، تو یہ خاتون یہودیہ تھی، وہ ان کو کہتی کہ عذاب قبر سے تمہیں اللہ بچا کر رکھے، حفاظت کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی علم نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، آپ کو ابھی نہیں پتہ ہے، جب فرشتے آتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو، اس کے بعد آپ لوگوں سے اعلان کہتے ہیں کہ اے لوگوں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں فتنہ ہوتا ہے، قبر میں آزمایا جاتا ہے، لہٰذا تم لوگ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش، اور ٹھیک اسی طرح مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ضروری بھی قرار دیا ہے، اور شاید ہم نے پچھلے دروس کے اندر اس دعا کو رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ تو دونوں سوال کا جواب کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور کیا عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے؟ جی ہاں، نماز میں بھی، نماز کے باہر بھی ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، وہاں بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ قبر کے عذاب کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جب عذاب قبر ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کو چھپایا کیوں گیا ہے، اور یہ غیبی امور میں کیوں ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، عذاب قبر برحق ہے، غیبی امور میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس تعلق سے ہے کہ قبر کے عذاب کو
اگر دکھایا جاتا یا سنایا جاتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنے درمیان ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے اکیلے میں نہیں پتہ ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ، رشتہ داروں کو نہیں پتہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا اور لوگوں کو پتہ چلتا تو گھر والوں کو کتنی رسوائی ہوتی۔ وہ گناہ اس سے گھر والے کو بھی نہیں پتہ ہے، باہر والے کو بھی نہیں پتہ ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اگر گھر والوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے تو ایک رسوائی ہوتی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر عذاب قبر لوگ ہوتے دیکھ لیں یا سن لے، چونکہ انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سن رہی ہے، قبر میں عذاب جو ہوتی ہے، مردے چیختے چلاتے ہیں، اس کی آواز دیگر مخلوقات سنتی ہے، لیکن انسانوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر سن لے تو ہو سکتا ہے ایک آدمی، ایک کے والد ختم ہوا ہے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ابھی دفن کر کے آئیں گے اور میرے ابو کے ساتھ یہ عذابات ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دفن ہی نہ کریں اس ڈر سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خوف کے اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ کہ تم لوگ مردے کو دفنانا ہی چھوڑ دو، نہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا۔ تو چھپانے کا یہ مقصد ہے، یہ حکمت ہے۔ ٹھیک اسی طرح کیا میت کو قبر میں صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے؟ جی ہاں، میت کو دفنانے کے بعد اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے قبر میں اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اچھے ہیں، جنت والا ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ، جہنم والا ہے تو پھر جہنم پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں ٹھکانے اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کیا مومن مردے کے اعضاء وغیرہ توڑنا، مردے کے جو میت ہے توڑنا یا کاٹنا منع ہے؟ جی ہاں، میت ایک آدمی مر گیا ہے تو جس طرح زندگی میں اس کے اعضاء کو توڑنا یا کاٹنا منع ہے، وہ بلکہ اسی کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح ایک زندہ انسان کے ہڈی یا گوشت کو کاٹنا، ہڈی توڑنا منع ہے، اسی کے برابر میت کے ساتھ اگر ہم نے کسی اعضاء کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، کسی کو کاٹا ہے یا توڑا ہے، تو زندہ کے برابر گناہ ہے اس کا بھی۔ زندہ انسان کے ساتھ جتنا تعظیم ہونا چاہیے، مردے کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو سرکاری آرڈر اور قانون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پوسٹ مارٹم۔ تو اول تو اس سے بچنا چاہیے، یعنی اول تو اس سے بچنا ہی چاہیے کہ جتنا ہی چھپا لیا جائے تاکہ میت کے ساتھ، مردے کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو۔ مجبوری کا ایک الگ مسئلہ ہے، تو بچنا بہتر ہے۔ اب ہے کہ تدفین یعنی دفن کے متعلق وہ امور، وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہت ایسے کام ہیں، حالانکہ شروع کے دروس کے اندر وہ باتیں رہ گئی ہیں، بہت ایسے کام ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جنازے کی نماز میں بھی، غسل میں بھی، لیکن اور وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن سماج میں، معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو کچھ باتوں کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ اولیاء، ولی، متقی لوگوں کے قرب جوار میں دفن کرنے کی نیت سے میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا، اچھے لوگ ہیں وہاں پر، بابا جی ہیں، فلاں مزار والے ہیں، اس کے پڑوس میں لے جا کر کے، یا متقی ہیں یا کوئی عالم دین ہے، اس کے قریب لے جا کر کے، اس کے بازو میں لے جا کر کے دفن کرنا تاکہ اس کے عذاب میں کمی آ جائے۔ اس کے قریب رہیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اثر صحبت کا پڑ جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح تدفین سے قبل یعنی پہلے میت کے سرہانے، شجرائے نسب یا عہد نامہ یا اس کے علاوہ کوئی قرآنی آیات لکھ کر کے وہاں رکھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح دفن کرتے وقت میت پر گلاب کا پانی چھڑکنا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ دفن میت کو لٹانے کے بعد گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں،
یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قبر دفنانے کے بعد جو پانی چھڑکتے ہیں سر سے پیر تک، یہ تو ثابت ہے قبر کے اوپر، لیکن مردے کو جب ہم نیچے لٹاتے ہیں اور وہاں گلاب پانی جو چھڑکتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ گیا نا بات کو؟ اوپر اور نیچے کا مسئلہ ہے، تو گلاب جو لے کر جاتے ہیں وہ لے کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ چھڑکنا ہی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ ڈالتے ہیں تو فیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح میت دفن کرنے کے بعد سر کی سائڈ میں سرہانے طرف کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت 4-5 آیت پڑھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ہمارے ہی مسلمان بھائی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو یہ لہٰذا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح میت دفن کرنے کے بعد اذان دینا، میت دفن کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کر کے صف لگا کر کے اس کے حق میں دعا کرنا، بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے تو کرنا ہی ہے، سنت ہے، لیکن صف بندی کر کے بالکل بیٹھ کر کے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ موت سے قبل اپنی قبر کھودنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح مرنے کے بعد دفن کے بعد قبر پر جا کر کے 1 دن میں ہو یا 40 دن میں ہو سورہ بقرہ پڑھنا، یا قرآن کی کچھ آیات پڑھنا، یا ایک آیت پڑھنا تاکہ مردے کو فائدہ ہو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے اندر قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں تدفین میت کے مسائل میں، ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ باتیں ہیں جو کہ حدیث سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات جو سمجھنے کے لیے ہو تو آپ بآسانی سوال کر سکتے ہیں۔ میت کے بعد کھڑے ہو کر اپنے حق میں دعا کرتے ہیں۔